أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورہ کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بھی کچھ اختلاف پاتے۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا ہے اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لوٹا دو، بے شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا اور کون ہوگا؟ سورہ نساء آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 87۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، اس سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے متعلق باتیں چل رہی تھیں۔ یہاں اللہ کے اس حکم کے برخلاف ایک جماعت تھی جو منافقین کی تھی، جو زبانی طور کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے
نبی کو ماننے، ان تمام چیزوں کا دعویٰ کرتی تھی، لیکن حقیقت میں اس کے بالکل برخلاف تھی۔ قرآن نے انہی لوگوں کے بارے میں کہا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ کہتے ہیں کہ اطاعت ہے، یعنی ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کے کہے کے مطابق چلیں گے، لیکن اس کے برخلاف لوگ کیا کرتے تھے؟ جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے اور ان کی اپنی جماعت اپنے لوگوں کے درمیان جاتے تو کیا کہتے تھے؟ راتوں کو مشورہ کرتے کہ ہمیں اس کی مخالفت کیسے کرنا ہے، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور مسلمانوں کے درمیان ہمیں نفرت پھیلانا ہے یا اس تحریک کے دم کو توڑ دینا ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ منافقانہ طرز عمل ہے۔ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جانچیے، پرکھیے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے ہیں، تو کیا واقعتاً ہمارا کردار و عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث کی کسوٹی کے پر پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کریں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والا، تو کیا واقعتاً ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں؟ ہماری عبادات، ہمارے معاملات اور زندگی کے تمام امور کیا واقعتاً اللہ اور اس کے رسول کے کہے کے مطابق ہے؟ اپنا فیصلہ خود کیجئے گا، دوسروں سے مت پوچھئے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اپنے دعوے کے اندر کتنے پرفیکٹ ہیں۔ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں کیا واقعتاً اس کے مطابق کام کر رہے ہیں؟ ہمارا کردار و عمل، ہماری کہی ہوئی بات اور جس دعوے کو ہم پیش کر رہے ہیں اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو قرآن مجید یہ جو کہتا ہے، ایک کردار پیش کرتا ہے جو مؤمنانہ ہے، یعنی اہل ایمان کا، اور دوسرا ہے منافقانہ، یعنی جو اہل ایمان کے بالکل خلاف ہوتا ہے، ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے الگ چہرہ ہوتا ہے، اپنی جماعت میں جانے کے بعد، اپنے لوگوں میں جانے کے بعد وہ چہرہ بدل جاتا ہے۔ قرآن انہی لوگوں کے بارے میں یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ، یہ راتوں کو جو مشورہ کر رہے ہیں اور آپس میں جو بھی باتیں کر رہے ہیں، سب اللہ کے یہاں لکھا جا رہا ہے، تمہارے ریکارڈ کے اندر درج کیا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ کر رہے ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان لوگوں کو نظر انداز کیجئے، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، باتیں آپ سمجھیے، ان لوگوں کے پر نظر رکھیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، لیکن نظر انداز کرنا سیکھیے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک بات آ گئی فوراً اس کو پکڑ لو اور اس کو رگیدنا شروع کر دو اور اس کے میں باز پرس کرنے لگ جاؤ، نظر انداز کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنے منصوبوں کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے۔ بتانے کا مقصود یہی ہے، اللہ ان لوگوں کے پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کیا اللہ ان لوگوں کے منصوبوں کے بارے میں، ان لوگوں کی سازشوں کے بارے میں نہیں جانتا؟ آج جب مسلمانوں کے درمیان آگے ایک اور بات آ رہی ہے، خبروں کو وائرل کرنا، لوگوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ دیکھو کفار ہے، مشرکین ہے، یہود ہے، نصارہ ہے، مسلمانوں کے تعلق سے ایسے ایسے مشورے کر رہے ہیں، ان کی پلاننگ یہ ہے۔ حالانکہ ان خبروں سے مسلمانوں کو فائدہ کم، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو مسلمان پہلے ہی پسمردہ حالت میں ہے، اس طرح کی خبروں کو سننے کے بعد ان کی حالت اور ڈاؤن ہو جاتی ہے، مورال اور ڈاؤن ہونے لگتا ہے، خدشات اور بڑھ جاتے ہیں۔ نہیں، اس طرح کی خبروں کو مسلمانوں کے درمیان نہیں پھیلانا چاہیے۔ جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں ہیں، اور اس طرح کی خبریں جس سے مسلمانوں کے درمیان مزید انتشار پیدا ہو اور ان کی ہمتوں کے اندر زوال آئے، بڑی شد و مد کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے علم کے باہر ہے، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ مسلمانوں کو کبھی بھی ناکام ہونے نہیں دے گا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے، کارساز ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہے یہود کی بات کیجئے، منافقین کی بات کیجئے، یا جو بھی دشمنان تھے، کیا ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹا دینے کے لیے کم سازشیں رچی تھیں؟ لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے کیا وہ کامیاب ہوئے؟ ناکام ہو گئے۔ ان کی چالیں ان کے ہی خلاف چلی گئیں۔ مکہ کے زندگی کے اندر غور کیجئے کہ جو بڑے بڑے سرداران قریش ہیں، اللہ نے انہی کے گھروں کے اندر ان کے بچوں کو مسلمان بنا دیا۔
ان لوگوں کے لیے بہت حسرت و ندامت کی بات کہ ہمارے اپنے بعد ہماری نسل باقی نہیں رہے گی جو کفروں کے پر ہو، شرکوں کے پر ہو، بلکہ ایسی نسل ہوگی جو توحید کے دلدادہ ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ ہے۔ اب قرآن ان لوگوں کا ٹارگیٹ تھا، اللہ نے اسی بارے میں کہا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کے پر غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ لوگ غور کرتے تو وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ لیکن قرآن مجید میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا کہ کہیں قرآن توحید کو بیان کر رہا ہے اور اس کے بعد شرکوں کو بھی بیان کرے کہ آپ شرک کو بھی کیجئے، ناممکن چیز ہے۔ ایک طرف اگر وہ سنت کی اہمیت بتا رہا ہے تو دوسری طرف بدعت کی اہمیت بیان کرے، نہیں۔ یا اپنی باتوں کے اندر تضاد ملے، قرآن ایک جگہ کچھ کہہ رہا ہے دوسری جگہ کچھ اور کہہ رہا ہے، نہیں، قرآن میں آپ کو تضاد ملے گا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایک شاعر کے بارے میں دیکھیے کہ ابتدا میں اس کے شاعر کے کلام جو معیار کے ہوتے تھے، جیسے جیسے دن گزرتا ہے اور اس کے بعد اس کے کلام کے اندر مزید نکھار آنے لگتا ہے، ہوتا ہے، جیسے جیسے پختگی آتی ہے اپنے فن کے اندر ماہر ہوتے جاتا ہے تو بہتر سے بہتر کلام پیش کرتا ہے۔ لیکن قرآن مجید آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ابتدا کی آیتیں آپ کو جامع نہ ملے بعد میں جامع ملے، اس کے اندر بہت زیادہ معنویت ہو، نہیں۔ قرآن از اول تا آخر آپ کو جامعیت، معنویت اور اپنی جگہ پر فصاحت و بلاغت سے معمور ملے گا۔ کہیں پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے کہ قرآن کا یہاں جو کلام ہے یہ معیاری نہیں ہے اور یہاں پر معیاری ہے، نہیں، ہر جگہ آپ کو معیاری ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ قرآن جب واقعات بیان کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ کسی جگہ پر کچھ بیان کرے کسی جگہ پر کچھ اور بیان کر دے جو اس کے خلاف چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جب کہ آپ کو یہ چیزیں تورات اور انجیل کے اندر جس میں لوگوں نے اپنی باتیں شامل کر دی ہیں، بہت تضاد نظر آئے گا کہ کہیں پر کچھ اور کہا جا رہا ہے کہیں کچھ اور کہا جا رہا ہے، بلکہ انجیل وغیرہ کے اندر کچھ ایسی باتیں شامل کر دی گئی ہیں جو قابل عمل ہے ہی نہیں۔ جیسا کہ انجیل کے اندر جن لوگوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا، ایک بڑا عجیب و غریب اس کے اندر مسئلہ ڈال دیا ہے کہ اگر کوئی سچا عیسائی ہو، کرسچن ہو، یہ زہر بھی پی لے گا تو زہر اس کے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب بتائیے دنیا کا کون سا عیسائی ہے، کرسچن ہے جو اس دعوے کے مطابق عمل کر سکے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ پوری دنیا عیسائیت کو آپ چیلنج کر دیجئے گا کہ اس حکم کے پر آپ عمل کر کے دکھائیے، اگر آپ سچے عیسائی ہیں تو عمل کر کے دکھاؤ، نہیں مرو گے، لیکن کوئی اس کے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن کیا قرآن مجید میں آپ کو کوئی ایسا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کوئی ایسا حکم آپ کو ملے گا؟ نہیں، جس کے پر عمل کرنے کے بارے میں کوئی مسلمان پس و پیش کرے نہیں میں اس کے پر عمل نہیں کر سکتا، نہیں، قرآن اور حدیث کے تمام احکامات قابل عمل ہیں اور مسلمان کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگ زیادہ عمل کرتے کچھ کم کرتے ہیں، لیکن کوئی قرآن و حدیث کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا اس حکم کے مطابق عمل نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کوئی دعویٰ کرے تو بیوقوف ہے، اس لیے کہ اللہ کے تمام احکامات قابل عمل ہے، قابل تسلیم ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پائیں گے۔ اور 23 سال میں قرآن مجید کا جو نزول ہوا، آپ از اول تا آخر پڑھتے جائیے، آپ کو یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور آگے قرآن مجید نے کہا، میں جو بات اس کے پہلے بیان کر رہا تھا کہ خبریں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَضَاءُوا بِهِ، یہ منافقین کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ جہاں انہیں خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ یہاں خبریں آتی ہیں، چاہے وہ انٹرنیشنل سطح کی بات کیجئے یا آپ ہندوستانی سطح کی بات کیجئے یا ہمارے اپنے شہر کی، علاقوں کی، بہت ساری باتیں آپ دیکھیے، خاص طور سے افواہوں کی وجہ سے شر و فساد برپا ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی تہ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خبر جھوٹی تھی۔ تو آج فیک نیوز جس کو کہا جاتا ہے، بڑے پیمانے کے پر پھیلائی جاتی ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے۔ اب یہاں
آپ دیکھیے مسلمانوں کے تعلق سے کچھ خبریں ایسی پھیلائی جاتی ہیں جس سے مسلمان بہت خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ جان بوجھ کر پھیلائی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں کو اندھیرے میں رکھ کر ان کے خلاف سازش کی جا سکے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ہمدردی میں کوئی جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اب مسلمان غالب آ جائیں گے، اسلام غالب آ جائے گا، جیسا کہ داعش کا معاملہ تھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسلامی حکومت ہے، لیکن اس کے بارے میں ہلیری کلنٹن وغیرہ نے باقاعدہ دعویٰ کیا کہ داعش کو ہم نے کریٹ کیا ہے، ہم نے مجرموں کو باہر چھوڑا کہ یہاں یا تو آپ کو یہاں مار دیا جائے گا یا تو آپ باہر جاؤ، وہاں جا کر ہمارے مطابق کام کرو، تو اس کے مطابق کام کرنے کی وجہ سے تم کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو باقاعدہ اسے انہی لوگوں نے بنایا اور بنا کر مسلمانوں کے درمیان لانچ کیا تاکہ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے جو کہ شر و فساد والے ہوتے ہیں، شدت پسندی والے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکے اور دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ ہر اعتبار سے فائدہ، تکلیف بھی مسلمان اٹھائیں گے۔ اس طرح کے خارجی ذہنیت رکھنے والے تکلیف کن لوگوں کو پہنچائیں گے؟ مسلمانوں کو۔ آپ دیکھیے القاعدہ کی بات کیجئے یا داعش کی بات کیجئے یا اس طرح بوکو حرام، بہت ساری تنظیمیں جو پیدا ہوئی یہ صرف مسلمانوں کے لیے درد سر بنی۔ ابھی قریب میں اخوان المسلمین ہے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے ہی سردرد ہیں۔ کبھی آپ انہیں کفار مشرکین کے تعلق سے نہیں دیکھیں گے، کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی عقیدے کی فکر کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ شر و فساد برپا کر رہے ہیں۔ اور یہاں اس طرح کی تنظیموں کو بنانے کے بعد جسے اغیار بناتے ہیں، اور اگر کوئی تنظیم مسلمانوں میں بن گئی اس طرح کی، اسے سپورٹ بھی کیا جاتا ہے۔ کیوں سپورٹ کیا جاتا ہے؟ تاکہ ان لوگوں کی شدت پسندی کی بنیاد پر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ یہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جہاں دیکھو پبلک میں آ کر بم بلاسٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو صرف اسلامی نام چاہیے، اسلامی چہرہ چاہیے، تاکہ اس کی بنیاد کے پر لوگوں کے درمیان اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر سکے۔ سازشیں بڑی خطرناک طریقے سے رچی جاتی ہیں، اور میں بہت زیادہ ڈیپلی ان ساری باتوں کو نہیں کہہ سکتا ہوں۔ آپ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح نوجوانوں کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے تنظیم بنا کر اور انہیں ایک جگہ جمع کیا جاتا ہے، اور کچھ ایسی حرکتیں کرائی جاتی ہیں جو حکومت کے خلاف ہوتی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا بھی جاتا ہے اور انہی کے نام کے پر مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھو مسلمان ایسے ہیں، مسلمان یہ حرکت کرتے ہیں، اب دفاعی انداز میں لگ جاؤ، مسلمانوں کا دفاع کرتے رہو، اسلام کا دفاع کرتے رہو، اور وہ اپنا جو گیم بجانا ہے گیم بجا کر نکل جاتے ہیں۔ خبریں بڑے خطرناک اور منظم طریقے سے کام کرتی ہیں، لیکن مسلمان میڈیا کی اس پاور، میڈیا کی اس حقیقت کو صحیح طور پر نہیں جان سکا۔ جہاں کوئی خبر آئی اسے کیسے فارورڈ کرنا ہے، جلدی سے جلدی مسلمانوں کے درمیان پھیلانا ہے، دیکھو ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، بس، اور اس کے اوپر ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ خبریں عام لوگوں کے ڈسکس کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے، مسلمانوں کے مسائل بھی عام لوگوں کے ڈسکس کرنے کے، بحث کرنے کے مسائل نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ہر کوئی ایرا گیرا اٹھتا ہے، تھوڑا سا علم حاصل کر لیتا ہے، اب وہ باتیں کرنے لگتا ہے مسلمانوں کے مسائل پر۔ کیا آپ لوگوں کے اندر واقعی اتنی قابلیت ہے؟ قرآن حدیث کا اتنا گہرا علم ہے؟ حالات کے بارے میں اتنی اچھی واقفیت ہے آپ کے پاس؟ ہے اتنے قابلیت کے بات کر سکے؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بعد بھی دیکھیے باتیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی، مسند احمد میں کئی الگ الگ سندوں کے ساتھ ہے، میں اکثر اس روایت کو بیان کرتا ہوں، اور وہی حالات سے ہم آپ جھونج رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ستاتی علی الناس سنون خدا، ان قریب لوگوں کے پر کثرت سے دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق، جو سچا ہوگا اسے جھوٹا باور کرایا جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اسے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیے وہی چل رہا ہے کہ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، جو امانت دار ہوگا اسے خائن، جو خائن ہوگا اسے امانت دار ثابت کیا جائے گا۔ یعنی حالات بالکل پلٹ کر رکھ دیے جائیں گے۔ آج عالمی سطح کے پر دیکھیے کہ مسلمان بلکہ غیر مسلموں کا بھی سب سے بڑا ہمدرد سعودی عرب ہے، لیکن جتنی زیادہ فیک نیوز، جتنا بدنام آج سعودی عرب اور اس کے ساتھ کویت وغیرہ کو کیا جاتا ہے، آپ کو پوری دنیا کے اندر کوئی ملک نہیں ملے گا۔
آج سیریا میں کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا کوئی چرچا نہیں ہے، جہاں 20-25 لاکھ مسلمانوں کو 50 سال سے مارا کوٹا جا رہا تھا، کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی رافضیوں کی بات نہیں کرے گا، ایرانیوں کی بات نہیں کرے گا کہ آج پورے عرب لوگوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، ان کی جان کے بھی دشمن ہے، ایمان کے بھی دشمن ہے۔ آج ہندوستان کے اندر آپ کو جو قبر پرستی جگہ جگہ ملتی ہے، اس کی بنیاد یہ رافضی ہیں۔ جہاں جہاں یہ لوگ گئے وہاں مزارات کے نام کے پر مسلمانوں کے عقیدے کو بگاڑنے کا ایک مرکز قائم کیا ہے۔ یہ حالات ہیں۔ آج لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ امریکہ، یورپ وغیرہ کے اندر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ہندوستان کے اندر بھی جو کام ہو رہا ہے دیگر ممالک میں، انہیں سپورٹ کرنے والا، انہیں دعات مہیا کرنے والا، انہیں پیسہ دینے والا کون ہے؟ اسلام کی ترویج، نشر و اشاعت میں جو کردار سعودی عرب کر رہا ہے اور کویت وغیرہ، اس کو کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ ہاں، تنقید کرنے کے لیے فوراً ارے وہاں کی کلب میں ایسا ہو گیا، یہ اسلام کے خلاف ہو گیا، تحقیق نہیں کرتے کہ خبروں کی حقیقت کیا ہے، بس آ گئی بیان کرنے لگو۔ شیخ عبد الرحمن السدیس حفیظہ اللہ کے بارے میں اخوانیوں نے ایک جھوٹی خبر پھیلا دی کہ وہ ٹرمپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت کچھ نہیں تھی۔ اسے وائرل کر دیا گیا، اناپ شناپ امام حرم کو بولا جانے لگا، نعوذ باللہ۔ اتنی زیادہ جسارت ان لوگوں کے اندر ہے جو صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو محفوظ نہیں رکھتے ہیں، تو آج کل کے یہ اماموں اور ائمہ کے بارے میں ان کی زبانیں کہاں محفوظ رہیں گی؟ شیخ عبد الرحمن السدیس اور محمد بن سلمان وغیرہ تو ٹارگیٹ پر رہتے ہی ہیں۔ بعد میں جب ساری چیزوں کی تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے بہت ساری خبریں آتی ہیں، لیکن بعد میں انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ معافی مانگے کہ ہاں ہم نے غلط خبر پھیلائی ہے۔ ان لوگوں کے یہاں پر باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ آج کی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ان لوگوں کے یہاں پر خبروں کو جھوٹے طور کے پر پھیلانے کے لیے، افواہ پھیلانے کے لیے، وائرل کرنے کے لیے ایک چینل ہوتا ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے جو میڈیا کے پر، میڈیا سیل کے نام کے پر کام کرتی ہے۔ ایسے ہی اخوانیوں کے یہاں پر بھی میڈیا سیل ہے کہ کس طرح سنی مسلمان خاص طور سے سعودی عرب، کویت وغیرہ کے بارے میں جھوٹی خبریں پھیلائیں، اور انہی خبروں کی بنیاد کے پر آج مسلمانوں کے ذہن و دماغ کے اندر سعودی عرب وغیرہ کے تعلق سے زہر بھرا ہوا ہے یا نفرت ہے۔ ہمارے اپنے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، اور جب اس طرح کی باتیں کہی جانے لگتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو ریال ملتی ہے، سعودی کا دفاع کرتے ہیں، یعنی ایک جھوٹ کے بعد دوسرا جھوٹ۔ یہ عقیدے کی محبت ہے، اور ہم جب تک وہ کتاب و سنت کے پر قائم رہیں گے دفاع کرتے رہیں گے۔ یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اس طرح کے مسلمان ہوں گے ہم ان کا دفاع کریں گے، ایمان کی بنیاد کے پر، ریال اور درہموں کی بنیاد کے پر نہیں، ایمان کی بنیاد کے پر۔ تمہارے یہاں روپیے پیسے ہوں گے، تم یہود و نصارہ کے ایجنڈے کے پر کام کرتے ہو اور بدنام دوسروں کو کرتے ہو۔ یہود تمہیں ٹارگیٹ دیتے ہیں، اسرائیل کی طرف سے تمہیں ٹارگیٹ ملتا ہے، اور کام کرتے ہو بدنام مسلمانوں کو تاکہ کوئی تمہارے پر باتیں نہ کرے۔ تمہارے سورس کیسے ہیں، تم کن لوگوں کے اشاروں کے پر، کن لوگوں کے پیسوں کے پر کام کرتے ہو، یہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب پتہ ہے لوگوں کے درمیان، حقیقتیں چھپتی نہیں ہیں، آ جاتی ہیں۔ تو یہ فیک نیوز کا دھندا بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا، امانت دار کو خائن، خائن کو امانت دار۔ اور اس کے بعد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، کتنی پیاری بات ہے، وَيَظْهَرُ فِيكُمُ الرُّوَيْبَضَةُ، تم لوگوں کے درمیان رویبضہ کا ظہور ہوگا۔ یہ رویبضہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے؟ کہا الصفی یتکلم فی امر العام، بیوقوف۔ صفی کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، یعنی جس کے اندر شعور، سمجھداری نہ ہو، جسے دین کے بارے میں زیادہ علم نہ ہو، قرآن و حدیث کے پر گہرا علم نہ ہو، اس کے بعد بھی وہ قرآن حدیث اور عقیدے کی باتیں کرے گا۔ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے درمیان ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو دین کی ایسی گہری گہری باتیں بیان کرتے ہیں، اللہ رحم کرے، حالانکہ انہیں دین کا علم کچھ نہیں ہوتا ہے۔ چند کتابوں کے پڑھ لینے کے بعد، تھوڑا سا تقریر سننے کے بعد آپ بہت بڑے عالم علامہ نہیں بن گئے ہیں۔ یہاں لوگ 10-20 سال علم حاصل کرنے کے بعد بھی اگر کچھ مسئلہ آتا ہے تو لوگ بڑے بڑے علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا طریقہ، ہمارا شیوا ہے، یہ اسلاف کا طریقہ ہے، یہ نہیں کہ فوراً زبان کھولنے لگ جاؤ۔
آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے عالم نہیں ہے، تھوڑی کتابیں پڑھ لینے کے بعد اپنے آپ کو بہت گہرے علم والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سوالات ایسے کریں گے کہ عالم اس کے بارے میں اچھمبے میں پڑ جائے اور اس سے بتائیں گے دیکھو ہم اسلام کے بارے میں کتنا علم رکھتے ہیں، ہمارا علم کتنا گہرا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی جہالت۔ صفی یتکلم فی امر العامہ، بیوقوف جو عام باتوں میں، عام چیزوں کے اندر، عام امور کے اندر اپنی رائے پیش کرے گا، باتیں کرے گا۔ آج وہی ہے، آج لوگ انٹرنیشنل سطح کی باتیں کرتے ہیں، ہندوستانی سطح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ انہیں گہرائیوں کا علم نہیں ہوتا ہے، اور اس بڑی بڑی باتیں۔ صفی کا عام ترجمہ اگر آپ کریں نا، ایک آسان سا ہماری اپنی زبان کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے سڑک چھاپ، یعنی جس کے پاس کوئی گہرا علم نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا علم ہے، باتیں بڑی بڑی کرے گا۔ اور یہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا چلر زیادہ آواز کرتا ہے، گڈی آواز نہیں کرتی ہے، تو یہی معاملہ ہے۔ جن لوگوں کے پاس تھوڑا سا علم آتا ہے بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں، علماء سے آگے نکل جاتے ہیں، علماء پر تنقیدیں کرنے لگتے ہیں۔ عالم صاحب کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے، وہ نہیں، علماء کو دیں گے جو سجیشن۔ یہ ہے۔ تو یہاں خبروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جب خبریں آتی ہیں اسے وائرل نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں پہنچانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب اللہ کے رسول موجود تھے اس وقت تو کہا جا رہا ہے، اور وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان لوگوں تک جو صاحب امر ہیں، ذمہ داران ہیں، تاکہ اس خبر کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ آج ہمارے یہاں اردو میڈیا بکا ہوا ہے۔ اب چونکہ ہمارا تعلق اردو زبان سے ہے، ہم اردو اخبارات پڑھتے ہیں، تو اردو میڈیا کو خریدا گیا اور ایسی خبریں اس میں ڈالی جاتی ہیں سازش کے تحت کہ جس سے مسلمان پریشان ہو یا مسلمانوں کو مس گائیڈ کیا جا سکے۔ میڈیا کو خرید لیا گیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، کتنے گہرے منظم طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے جو شعور رکھنے والے اور ان تمام امور کے پر اچھی نظر رکھتے ہیں، خبروں سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ لوگ بتائیں گے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے۔ ہمیں ڈائریکٹ کسی خبر کو وائرل نہیں کرنا چاہیے۔ یستنبطونہ منہم، اور وہ اس خبر کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اگر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرنے والے بن جاتے۔ یہاں منافقین کے تعلق سے دراصل بیان کیا گیا ہے، یہ مسلمانوں کے تعلق سے خبریں پھیلاتے تھے تاکہ مسلمانوں کی ہمت پست ہو۔ جنگ بدر کے موقع پر بھی مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے پر ہوا یوں کہ ایک دوسرے صحابی آ گئے اور منافقین سارے لوگ پہچانتے تھے، ارے دیکھو اللہ کے رسول مار دیے گئے، اسی لیے ان کی اونٹنی کے پر کوئی اور آ رہا ہے۔ جب کہ وہ آئے اور خبریں بتائے تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ دیا ہے۔ ہر موقع پر صرف مسلمانوں کو کس طریقے سے پریشان کرنا ہے، ان کے حالات کو بگاڑنا ہے، بس یہی فکر ہوتی تھی۔ یہ منافقین کا طرز عمل ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، ان لوگوں سے بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے۔ اللہ جتنی طاقت ہے اتنا ہی مکلف بناتا ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ کافروں سے جنگ کو روک دے، یعنی مسلمانوں کو غلبہ دے دے، اور اس کے بعد کافر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے قابل ہی نہ رہ جائیں۔ آگے ایک اور چیز، چونکہ جنگی تناظر میں لیکن معاملہ عمومی ہے۔ جنگی تناظر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض صحابہ آتے تھے، آنے کے بعد ان لوگوں کے پاس اوزار نہیں ہوتا، سواری نہیں ہوتی، تو پریشان ہوتے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، لیکن ان لوگوں کے پاس ساز و سامان نہیں ہوتا۔ مسلم کی ایسی ایک روایت ہے، ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کا رسول میرے پاس سواری نہیں ہے، میں کیسے شامل ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس بھی سواری کا نظم نہیں ہے۔ تب ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں ایک بندے کو جانتا ہوں جو اس کے لیے سواری کا نظم کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی نیک کام کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی اجر دیتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ یہ ایک عمومی قاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ سارے کار خیر کے اندر ہے، گرچہ یہ جہاد سے متعلق ہے لیکن یہ تمام امور کے اندر ہے۔ آپ اگر کسی آدمی کو وہ کچھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اسے کسی اچھے آدمی کی طرف گائیڈ کر دے کہ آپ فلاں کے پاس جائیے، وہ آپ کو اس کے بارے میں اچھی معلومات دے گا، کسی بھی خیر کی طرف، یہ بہت بہتر چیز ہے۔ اگر ایک آدمی پریشان حال ہے
آپ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی ہیلپ کر سکتا ہے، اسے قرض دے سکتا ہے یا اسے تعاون کر سکتا ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے اگر اس کے معاملات حل ہوتے ہیں تو جتنا اجر دینے والے کو ملے گا اتنا گائیڈ کرنے والے، رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ تو کسی بھی کار خیر کے اندر پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ شفاعت اسی کو کہا جاتا ہے۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے جوڑ، یعنی ایک آدمی اکیلا تھا، آپ اس کے جوڑی دار بن گئے اور اس کے بارے میں جا کر شفاعت کی، سفارش کی تاکہ اس کا معاملہ حل ہو جائے۔ اور ایک اور چیز اسی سے جڑی ہوئی ہے سلام و کلام، جس سے سماج کے اندر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا سلام کے بارے میں خاص طور سے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے اچھا جواب دو۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم تو آپ جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر جواب ہے۔ کسی نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پورا جواب دیجئے، اور یا آپ انہی الفاظ کے ساتھ لوٹا دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسا اس نے کہا۔ تو یہ جواب دینے کا طریقہ ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کے تناظر کے اندر کہا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ اگر دنیا میں کسی کے کچھ معاملات رہ جاتے ہیں تو اسے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اسے لگتا ہے کہ دنیا میں انصاف نہیں ہو سکا، یا ہم دنیا میں کسی قسم کے ظلم کا شکار ہو گئے، یا ہمارا دنیا کے اندر کوئی معاملہ نہیں بن پایا، کسی نے ہمارے ساتھ دھوکہ دہی کی، کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ قیامت قائم ہوگی اور تمہارے اوپر ہونے والے سارے ظلم اور ستم کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہے، اور اللہ اس کے بارے میں تمہیں انصاف دلائے گا۔ منافقین کے تعلق سے ابھی سلسلہ کلام جاری ہے کہ وہ مسلمانوں کے تعلق سے کیسی سازشیں رچا کرتے تھے، نقصان پہنچانے کے کیسے حربے استعمال کرتے تھے، ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ کردار ہے۔ اور اسی کردار کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم مومنانہ کردار ادا کر رہے ہیں یا منافقانہ، مسلمانوں کو تقویت پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا نقصان۔ یہ بہت اہم چیز ہے، ہم نافع ہیں یا ضار، اس کے پر ہم کو غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں کا علم اور صلاحیت عطا فرمائے، ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جو مومنانہ ہو، اور ہر قسم کے منافقانہ طرز عمل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔